وسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. اللہ رب العزت کی توفیق اور مہربانی کہ اللہ رب العزت نے اس بابرکت ختم قرآن کی تقریب میں حاضر ہونے کی مجھے بھی سعادت عطا فرمائی. یہ بہت ہی بابرکت موقع ہوتا ہے، قبولیت دعا کا وقت ہوتا ہے، اور اللہ کی طرف سے رحمتیں نازل ہو رہی ہوتی ہیں، رحمت کے فرشتے اتر رہے ہوتے ہیں. تو ایسے وقت میں کچھ تھوڑی بہت مختصر دین کی بات کر لی جائے تو انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوتا ہے. سارے دین کے اندر سب سے بنیادی چیز جو ہے، سب سے اہم چیز جس کے اوپر پورے دین کا دار و مدار ہے، وہ ہے نماز. اسی لیے حدیث میں آیا کہ سب سے پہلے حساب جو ہوگا نماز کا ہوگا، کسی اور چیز کا نہیں، صرف نماز کا. جو نماز کے حساب میں کامیاب ہو گیا اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ساری چیزوں کو صحیح کر دیں گے، اور جو نماز میں پھنس گیا پھر وہ ساری چیزوں میں پھنس جائے گا. اس لیے نماز جو ہے وہ بنیاد ہے، دین کا ستون ہے، اور نماز کے اندر سستی اور غفلت یہ بنیاد کو کمزور کرنا ہے. ایک تو اپنے دین کی بنیاد کو ہم کمزور کر رہے ہیں نماز میں سستی سے، نمازیں قضا کرنے سے. دوسری بات یاد رکھیں کہ ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ، ہماری بچی نیک بن جائے اور فرما بردار بھی بن جائے، اللہ کا بھی ہمارا بھی. یہ ہر ماں باپ کی خواہش ہے. لیکن صرف خواہش سے، صرف چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. دیکھیے، بچوں کی تربیت میں سب سے زیادہ عمل دخل ماں باپ کا ہے، کسی اور کا نہیں ہے. اور ماں باپ کے بھی کس چیز کا ہے؟ زبان سے بولنے کا نہیں ہے، ان کے عمل کا ہے، ان کے فعل کا ہے، ان کے کردار کا ہے. کتنی اچھی بات زبان سے بول دیں لیکن خود اپنا عمل اس کے خلاف ہے تو اس کا اثر کم ہو جاتا ہے. اگر بچوں کو نیک بنانا ہے، دیندار بنانا ہے، اور اللہ کا بھی فرما بردار اور اپنا بھی فرما بردار بنانا ہے، یہ ایک بات سمجھ لیجئے. اور سب چیزیں اس کو جو سکھائیں گے وہ تو بعد میں، لیکن پہلی جو اس کی سیڑھی ہے نا، پہلی جو ہے وہ ہے نماز. کہ اگر آپ نے بچوں کو نماز پہ لگا دیا اور نماز کا پابند بنا دیا، نماز کی فکر ان کے دماغ میں اتار دی، تو پھر وہ انشاءاللہ جب نماز کے پابند ہو گئے نا، سب چیزیں آہستہ آہستہ صحیح ہونا شروع ہو جائیں گی. اور ماں باپ خود پہلے تو نماز کی پابندی کریں. اب ماں باپ خود فجر میں پڑے سو رہے ہیں، آنکھیں نہیں کھل رہی، یہ نماز قضا ہو رہی ہے، تو میرے عزیزوں اس کا بہت برا اثر اپنے اوپر بھی پڑتا ہے، پورے گھر پہ پڑتا ہے، ایک ایک چیز کے اوپر پڑتا ہے، بچوں کے اوپر پڑتا ہے. دیکھیے، یہ تو بات آپ نے سنی ہے نا کہ ایک بے نمازی کی نحوست 40 گھروں تک جاتی ہے. تو 40 گھروں تک جا رہی ہے تو اپنے گھر میں نہیں آئے گی نحوست. اب خود ماں باپ نمازیں چھوڑ کر اپنے گھر میں نحوست پیدا کر رہے ہیں. لیکن میرے الفاظ سخت ہوں، برے لگیں تو معذرت، لیکن
میں نے کہنا ہے کہ یہ ضروری ہے، یہ بنیاد ہے نماز. اور آج اس نماز کی چھوڑنے کی وجہ سے ہمارے گھروں کے اندر طرح طرح کے مسائل ہیں، طرح طرح کی پریشانیاں ہیں. اور ایسی اس کی نوست ہے نا، اس کی نوست کو آپ سمجھ لیں کیسی نوست ہے. کیونکہ سب سے زیادہ کوتاہی جو ہوتی ہے نا وہ فجر میں ہوتی ہے. کہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو فجر کی نماز قضا کرتا ہے تو شیطان، حدیث کے الفاظ سنا رہا ہوں، یہ میرے الفاظ نہیں، کسی اور کے نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کا ترجمہ سنا رہا ہوں. فجر کی نماز قضا کرنے والے کے شیطان کان میں پیشاب کرتا ہے. یہ حدیث کے الفاظ ہیں. کان میں شیطان کوئی انسان نہیں، کوئی نیک آدمی نہیں، شیطان جو سارے شیاطین کا سردار ہے، ساری خباثتوں کا مجموعہ ہے. کتنا گندا پلید، کتنا خبیث ہوگا وہ. اور وہ بھی تھوک نہیں ڈال رہا، وہ ڈال رہا پیشاب اپنا. گندی ناپاک چیز کس کی؟ سب سے بڑے خبیث کی. اور وہ جا رہی ہے نماز قضا کرنے والے کے کان میں. یہ کان کا لفظ کیوں کہا؟ کان میں کیوں کیا؟ اس لیے کہ کان سے وہ جائے گی دماغ میں، اور دماغ کو پورا خبیث بنائے گی. پورے دن اس کے دل اور دماغ میں خباثت کا اثر رہے گا، شیطانی خباثت کا. اور پھر اس کی خباثت، جہاں شیطانی خباثت ہوگی تو اس کی نحوست ہوگی. ایسی نحوست ہوگی، ایسی نحوست ہوگی کہ پورے گھر کے اندر پورا دن اس کی نحوست رہے گی. ایک آدمی بھی فجر کی نماز قضا کرے گا نا میرے عزیزوں، اس کی نحوست پورے گھر پہ پڑے گی. ایک آدمی کی بھی. جب 40 گھروں تک جا رہی ہے تو اپنے گھر میں نہیں ہوگی. اور پھر جب یہ گھر میں نجاست اور خباثت شیطانی آ گئی تو پھر بچے کیسے نیک بنیں گے، اور بچے کیسے اللہ اور رسول کے فرمان بردار بنیں گے، کیسے ماں باپ کے فرمان بردار بنیں گے، اور بچے کیسے نمازی بنیں گے. ماں باپ تو خود فجر پڑھ نہیں رہے، بچے کہاں سے فجر پڑھیں گے؟ اس لیے حدیث میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 سال کی عمر ہو تو ان کو نماز کا حکم دو، اور 10 سال کی عمر میں پٹائی کر کے نماز پڑھاؤ. یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ. جبکہ 10 سال کی عمر میں عام طور پہ نماز فرض نہیں ہوتی، بچہ بالغ نہیں ہوتا. جب فرض نہیں ہے تو کیوں مار رہے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیوں حکم دے رہے ہیں کہ اس کی پٹائی کرو؟ کیوں؟ کوئی تو وجہ ہے نا. سمجھ میں آئے نا. آخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج سخت نہیں تھا. آپ کے مزاج میں بہت نرمی تھی، بہت رحم تھا، بہت شفقت تھی، بہت پیار تھا. تو ایسی رحیم شفیق ذات کہہ رہی ہے 10 سال کے بچے کو مارو، سخت حکم دے رہی ہے وہ ذات. کوئی تو وجہ ہے. اگر ابھی سختی نہیں کی تو پھر یہ نرمی بعد میں جا کے اس کے لیے، اس کے گھر والوں کے لیے، اس کے ماں باپ کے لیے، سب کے لیے مصیبت بن جائے گی. یہاں نرمی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس لیے نماز کے معاملے میں جو ماں باپ نرمی کر رہے ہیں، معاف کیجیے گا، وہ بہت بڑی حماقت کر رہے ہیں. اور اپنا صرف دین کا نہیں، اپنی آخرت کا نہیں، بچوں کی آخرت کا نہیں، میں صاف کہہ رہا ہوں، اپنا اور اپنے گھر کی دنیا کا نقصان کر رہے ہیں. اس میں بچوں کے ساتھ نرمی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کیسی عجیب بات ہے. کہتے جی وہ بچہ رات کو دیر سے سویا تھا تو اس کی نیند پوری نہیں ہوئی ہے تو کیوں فجر میں اٹھا کے ہم اس کی نیند خراب کریں؟ ہم نے کہا چلو جب اٹھے گا پڑھ لے گا، پڑھوا لیں گے اس سے. ٹھیک ہے. نماز کے لیے تو بڑے شفیق، مہربان، نرم. جی وہی چھوٹا سا بچہ، یہ تو بڑا ہے، جب اسکول جانا ہے اس کی نیند پوری نہیں ہوئی تو اسکول جانے کے لیے ماں بھی سختی کر رہی ہے، باپ بھی سختی کر رہا ہے.
رو رہا ہے بچہ، مجھے سونا ہے، مجھے نیند آ رہی ہے. ماں کہتی کوئی نہیں سونا. ڈانٹ بھی رہی ہے، مار بھی رہی ہے، زبردستی اس کو تیار کر رہی ہے، کپڑے بھی پہنا رہی ہے، اس کو کھلا رہی ہے، اس کا بیگ دے رہی ہے، چلو جاؤ وین میں بیٹھو، جاؤ اسکول جاؤ. کوئی نرمی نہیں، کوئی رعایت نہیں. کس لیے؟ اسکول کی پڑھائی کے لیے. اور نماز کے لیے نہیں، تھکا ہوا ہے جی، نیند پوری نہیں ہوئی. یہ کیا ہے؟ یہ ہماری بہت بڑی غلطی ہے، دوغلاپن ہے کہ دنیا کے لیے بچوں کے ساتھ کوئی نرمی نہیں. ٹیوشن نہیں جا رہا، کوئی نرمی نہیں. وہاں سے شکایت آ رہی ہے تو کوئی نرمی نہیں، سختی کر رہے ہیں. دنیا کی پڑھائی کے لیے سختی اور نماز کے لیے نرمی. یہ کیا کر رہے ہیں؟ ہم اپنی دین کا بھی نقصان کر رہے ہیں، اپنی دنیا کا بھی نقصان کر رہے ہیں. جو بچے نمازی نہیں بنیں گے، یاد رکھیے وہ اللہ کے فرما بردار بھی نہیں بنیں گے، وہ ماں باپ کے فرما بردار بھی نہیں بنیں گے. پہلی سیڑھی جو ہے نا وہ نماز ہے. نماز پہلے ان کو نمازی بناؤ اور اس کے لیے خود نمازی بنو. یہ مسجدیں مردوں کے لیے جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے بنائی گئی ہیں. اب گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں، تو کبھی اتفاق ہو گیا ایک آدھ دفعہ، کبھی تھکے ہوئے تو کر لیے، جماعت چھوڑ دی، لیکن معمول بنا لیا. اچھے اچھے لوگ گھروں میں نماز پڑھ رہے ہیں، جماعت سے نماز نہیں پڑھ رہے ہیں. مجھے کیا آئے تھے جاب سے، کام سے پڑھ کے تھکے ہوئے تھے، ٹھیک ہے مان لیا میں نے تھکے ہوئے تھے بالکل. ابھی آپ کا دوست آ جائے اور کہ یار ذرا وہ بائک پہ چلنا ہے تھوڑا سا گلشن کی طرف، دوست کی خاطر سب تھکاوٹ ختم. پھر تو تھکاوٹ نہیں ہے. اس کے لیے تو 3-3 4-4 گھنٹے باہر گھوم بھی لیں گے، بیٹھ بھی جائیں گے، لیکن نماز پڑھنے کے لیے تھکاوٹ ہے. مسجد میں جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے تھکے ہوئے. یہ بہت بڑا ہم دھوکہ دے رہے ہیں اپنے آپ کو، بہت بڑا دھوکہ دے رہے ہیں. اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے تھکے ہوئے ہیں، دوست کو خوش کرنے کے لیے. اچھا دوست چھوڑ دیں، جو شادی شدہ ہیں بیوی کہہ دیں وہاں چلنا ہے، انکار کر کے دکھا دو. بیوی کو خوش کرنے کے لیے لے چلیں گے، وہ دور لے جائے گی، کراچی کے دوسرے کونے پہ بائک پہ بٹھاؤ لے جاؤ، وہاں تھکاوٹ نہیں ہوگی. رات کو 2 بجے واپس آ رہے ہیں اس کو لے کے، اور عشاء کی نماز جماعت سے پڑھنے کے لیے تھکے ہوئے تھے. یہ کیا ہے؟ ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اپنی آخرت بھی خراب کر رہے ہیں میرے عزیزوں، معاف کیجیے گا، اپنی دنیا بھی خراب کر رہے ہیں، اپنی اولاد کو خراب کر رہے ہیں. اس لیے بس یاد رکھیے، اگر ہمیں اپنی نجات حاصل کرنی ہے، اپنے بچوں کو نیک دیندار بنانا ہے، تو نماز با جماعت کی پابندی کیجیے. اور فجر کی خاص طور پہ، فجر کے لیے تو حدیث میں اتنی حدیثیں ہیں، اس موضوع پر باقاعدہ کتابیں لکھی گئی فجر کی نماز کے چھوڑنے کے اوپر جو وعیدیں ہیں اور اس کے کیا کیا نقصانات ہیں. فجر کی نماز جو چھوڑتا ہے نا، تو صبح اللہ کی طرف سے رزق کے دروازے کھولے جاتے ہیں. جب دروازے کھولے گئے وہ سو رہا ہے، وہ محروم ہوتا ہے. چلو رزق مل بھی رہا ہے نا، برکت نہیں ہے، برکت اڑ گئی اس کی. نماز قضا کرنے سے یہ نہیں سمجھنا کہ پیسہ آ گیا زیادہ تو کوئی فرق نہیں پڑا، ہم تو نماز قضا کر دیں پیسہ آ رہا ہے. میں مانتا ہوں ہو سکتا ہے آپ کے پاس کروڑوں آ رہا ہو، نمازیں بھی قضا کر دیں پیسہ بھی آ رہا ہے. دھوکہ نہیں کھانا، آپ کے پیسے میں برکت نہیں ہے. جو پیسہ آپ کما رہے ہیں نمازیں قضا کر کے اور نمازوں کو چھوڑ کے اور جماعت کو چھوڑ کے، یاد رکھیے اس پیسے میں برکت نہیں ہے. جب برکت نہیں ہے تو کیا ہے اس میں؟ نحوست ہے. وہ پیسہ آپ کی زندگی میں سکون نہیں جائے گا. پیسہ ہوگا، بہت کچھ ہوگا، بہت آپ کی آرام آسائش اور آرائش کا سامان بہت ہوگا، ساری راحتوں کے سامان جمع ہوں گے، لیکن زندگیوں میں سکون نہیں ہوگا. یاد رکھیں پیسے سے کبھی سکون نہیں آتا، چیزوں سے سکون نہیں آتا، اسباب سے سکون نہیں آتا. سکون آتا ہے اللہ کے حکم کو پورا کرنے سے، فرائض کو پورا کرنے سے، نمازوں کی پابندی کرنے سے. ان چیزوں میں سکون نہیں ہے. لوگ پیسے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. ارے بھائی اس میں کچھ نہیں رکھا. اللہ کا حکم پورا کرتے ہیں جو لوگ، اگر ان کے پاس پیسہ کم بھی ہوگا
میں قسم کھا کے کہتا ہوں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ان کی زندگیوں میں سکون ہے پیسے کی کمی کے باوجود، وہ بے سکون نہیں ہے. اور جن کے پاس پیسہ زیادہ ہے وہ پھر بھی پیسہ ہونے کے باوجود بے سکون ہے، پریشان ہے. پیسے میں سکون نہیں رکھا اللہ نے، اسباب میں نہیں رکھا. اس کے پیچھے مت بھاگو. اور دوسری بات یہ یاد رکھنا، اس پہ اپنا ایمان پکا کر لو. مسلمان ہیں ہم سب، یہ ایمان کی بات ہے. پیسہ اللہ نے جتنا تقدیر میں لکھا ہے نا، آپ کتنی محنت کر لیں، پہاڑوں میں جا کے سر پھوڑ لیں، اس سے 1 روپیہ زیادہ نہیں کما سکتے آپ. جو مقدر میں لکھا ہے وہ مل کے رہے گا، اور اس میں کمی بھی نہیں آئے گی اور اس میں اضافہ بھی نہیں ہوگا. اللہ نے جو مقدر میں نوالے لکھے ہیں نا کہ جی کھانا ہے، پیٹ میں جانا ہے، وہ مل کر رہیں گے، منہ میں جائیں گے، پیٹ میں پہنچیں گے. کوئی دنیا کی طاقت روک نہیں سکتی، کوئی محروم کر نہیں سکتی. اللہ سے کوئی نہیں جیت سکتا. اور جو اللہ نے نہیں لکھا، آپ اس کے پیچھے کتنا ہی بھاگ لیں، کتنا ہی کوشش کر لیں، وہ آپ کو ملے گا نہیں، وہ آپ کے پیٹ میں نہیں جائے گا. بلکہ دوسری بات بتا دوں آپ کو، اگر ایک آدمی اللہ سے کہہ دے کہ اللہ آپ نے جو میرے مقدر میں رزق لکھا ہے میں نے نہیں کھانا، بائیکاٹ، میں نہیں کھاتا، کون مجھے کھلا سکتا ہے؟ کھلا کے دکھائے. میں نہیں کھاؤں گا. دیکھتا ہوں میں بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں نا، دماغ میں خناس ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں ہمیں کون کھلائے گا. یہ کہ مولوی ایسی باتیں کرتے ہیں. ایک چودھری تھا، یہ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، بہت سارے بزرگوں نے یہ واقعہ لکھا ہے. تو اس کا جو بیٹا تھا نا، اس کو امام صاحب قرآن شریف پڑھاتے تھے، قاری صاحب. تو انہوں نے یہ بات کہی کہ بیٹا دیکھو، جو اللہ نے مقدر میں لکھا نا وہ مل کے رہے گا، اور اگر ایک آدمی کہے مجھے نہیں چاہیے، پھر بھی وہ پیٹ میں جا کر رہے گا جو اللہ نے لکھا ہے کہ پیٹ میں جانا ہے. اس نے کہا اچھا، میں یہاں کے پنڈ کے سب سے بڑے چودھری کا بیٹا ہوں، میں کہتا ہوں میں نے نہیں کھانا، کون مجھے کھلا سکتا ہے؟ کھلا کے دکھائے. تو دکھائے مجھے. ہوتا ہے نا دماغ میں گھمنڈ ہوتا ہے، میرا باپ اس علاقے کا سب سے بڑا آدمی ہے، پولیس بھی اس کے اشاروں پہ ناچتی ہے. اس نے کہہ دیا. قاری صاحب نے کہا بھائی اللہ سے لڑائی مت کرو، دیکھو جو مقدر میں لکھا ہے نا، اگر تم کہو گے نہیں کھاتا اللہ زبردستی کھلائے گا، نہیں مانو گے اللہ جوتے لگوائے گا اور کھلائے گا. کوئی مجھے جوتے مار سکتا ہے؟ مار کے دکھائے. اس علاقے میں کوئی ہے مائی کا لال پیدا ہوا مجھے مارنے والا؟ میرا باپ اتنا بڑا آدمی ہے. اس نے کہا نہیں ایسی بات نہیں کرو، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. اس کو سمجھ میں نہیں آئی. اس نے کہا آج میں نے قسم کھا لی میں نہیں کھاتا، اور میں دیکھتا ہوں کون کھلاتا ہے. دن تو اس کا گزر گیا ادھر ادھر. اب جب رات ہونے لگی اس نے کہا اور تو کوئی نہیں ہے، ماں جو ہے نا، ماں بڑی عجیب چیز ہے، وہ تو جب تک کھلائے گی نہیں سوئے گی نہیں. ماں اور باپ جو ہے نا، یہ ایک بات آئی ہے تو میں بتا دوں، ماں اور باپ جھوٹ بول بول کے جنت میں جا رہے ہیں. ماں اور باپ، الفاظ میں میرے غور کیجیے، جھوٹ بول بول کے جنت میں جا رہے ہیں. بعض لوگوں کو تعجب ہوگا جھوٹ بول بول کے جنت میں جا رہے ہیں. ہاں سب ماں باپ بول رہے ہیں، خیال نہیں، توجہ نہیں ان کو. کس طرح کہ جی وہ ماں کی طبیعت خراب ہے، باپ کی خراب ہے، بچے پوچھ رہے ہیں، باپ چھپاتا ہے، ماں چھپاتی ہے، نہیں 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 ہم ٹھیک ہیں، تاکہ بچے پریشان نہ ہوں. کسی چیز کی، کوئی چیز کھانے کی اچھی تھوڑی ہے، ماں کہتی میں نے کھا لی، تاکہ بچے کھا لیں. امی آپ نے کھا لی؟ ہاں میں نے کھا لی. جھوٹ بول رہی ہے اور اس جھوٹ میں جنت میں جا رہی ہے. باپ کہہ رہا میں نے کھا لیا تم کھا لو، جھوٹ بول رہا ہے جنت میں جا رہا ہے. کتنی ضرورتیں ماں باپ کو کہتے نہیں کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے ضرورت، جھوٹ بول رہے ہیں تاکہ بچے پریشان نہ ہو، اپنی ضرورت پوری کر لیں. 1000 مرتبہ جھوٹ بولتے ہیں ماں باپ اور جنت میں جاتے ہیں اس جھوٹ سے، کہ یہ جھوٹ اللہ کو پسند ہے، اولاد کی خاطر بول رہے ہیں، ان کو سکھ پہنچانے کے لیے، ان کو راحت پہنچانے کے لیے. خیر اسے پتا تھا ماں میری بیٹھی ہے،
وہ تو مجھے بھوکا نہیں چھوڑے گی اور ڈھونڈ نکالے گی رات کو. کہاں جاؤں کہاں چھپوں رات کو, تاکہ میں نے قسم بھی کھا لی وہ بھی پوری کر کے دکھاؤں گا. تو وہ جا کے سیدھا قبرستان میں چھپ گیا. چھوٹا سا قبرستان صاف تھا اس قصبے کے, چھپ گیا. وہی ایک جگہ تھی چھپنے کی, وہاں کوئی جگہ ہی نہیں. رات ہو گئی, ماں ڈھونڈ رہی ہے, پوچھ رہی ہے. قاری صاحب نے کہا کہ وہ اس طرح کی قسم کھا کے, اس نے کہا میں دیکھتا ہوں آج مجھے کون کھلاتا. وہ نکل گیا. کہاں گیا بتایا نہیں. اب ماں نے ڈھونڈا, دماغ چلا اس کا, کہاں گیا ہوگا میرا بیٹا. اس کے دماغ نے بھی کام کیا, اس نے کہا وہ قبرستان میں گیا ہوگا. ماں نے بڑا خوشبودار پلاؤ بنایا جس کی ایسی خوشبو کہ دور تک جا رہی ہے, گرم گرم. اور اس نے کہا یہ بیٹا تو ایسے نکلے گا نہیں, رات کا اندھیرا, کہاں ڈھونڈوں گی قبرستان میں, کوئی بھی نہیں ڈھونڈ سکتا, اندھیرا ہے. تو وہ قبرستان کے بیچ میں ایک قبر کے اوپر وہ پلاؤ رکھ دیا, تھوڑا سا ڈھکن ہٹا دیا تاکہ اس کی خوشبو نکلتی رہے, بیٹے تک پہنچ جائے اور بیٹا کھا لے. چپ چاپ آئے اندھیرے میں, کسی کو پتہ بھی نہیں چلے, کھا لے, پیٹ تو بھر جائے اس کا. اب وہ خوشبو پھیلنی شروع ہوئی قبرستان میں. بیٹے کو بھی آ گئی, لیکن وہ دل پہ جبر کر کے پتھر رکھ کے بیٹھا رہا, نہیں نکلا. پہلے زمانے میں جو چور ہوا کرتے تھے نا, وہ بھی قبرستانوں میں چھپا کرتے تھے. تو وہاں بھی چوروں کا ایک گروہ چھپا ہوا تھا. ان کو بھی خوشبو آ گئی پلاؤ کی. کہا آج قبرستان میں سے خوشبو آ رہی ہے, دیکھو. ڈھونڈا تو پتہ چلا بھائی ایک بڑا طباق بھرا ہوا پلاؤ سے, گرم گرم خوشبودار رکھا ہوا. چوروں نے آ کے اپنے سردار کو بتایا, آج تو مزے ہو گئے, گرم گرم مل گیا, کھا لیں, چلو. لے کے آ گئے اس کے پاس. انہوں نے کہا نہیں صبر کرو صبر کرو, تم بیوقوف لوگ ہو. ارے کوئی ہمارا یہاں دوست تھوڑی بیٹھا ہوا ہے جو ہماری دعوت کرے گا, یہ ضرور کسی دشمن نے اس میں زہر ملا کے رکھا ہے ہمیں مارنے کے لیے. یہ ہمارے لیے نہیں, مارنے کے لیے ہے, اس میں زہر ہے. بولا پھر کیا کریں, پھینک دیں. بولا نہیں پھینکنا نہیں, وہ کہیں چھپا ہوا ہے تماشا دیکھنے کے لیے. ڈھونڈو. ڈھونڈا, وہ چودھری کا بیٹا مل گیا. بولا ہاں یہی ہے, اسی نے رکھوایا تھا ہمیں مارنے کے لیے زہریلا پلاؤ, اب یہ تماشا دیکھنا چاہ رہا تھا. اس کو لے آئے پکڑ کے. سردار نے کہا کھا یہ پلاؤ. اس نے کہا میں تو نہیں کھاتا. کھا. اس نے کہا میں نے تو قسم کھائی ہے نہیں کھاؤں گا. اس نے کہا پکی بات ہے اس نے زہر ڈالا ہے. کھا, نہیں کھا. اس نے کہا اس کی پٹائی لگاؤ, مارو اس کو. مارتے تھے اس کو اور کھلاتے تھے, مارتے تھے اور کھلاتے تھے. وہ کہتا تھا قاری صاحب میری توبہ, قاری صاحب میری توبہ, میں مان گیا, اب سمجھ میں آ گیا کہ جو اللہ نے رزق لکھا نا. ایک آدمی کہتے میں نے نہیں لینا نہیں کھانا, وہ جوتے بھی کھائے گا, مار بھی کھائے گا, رزق بھی کھائے گا. اس لیے میں بات یہ عرض کر رہا تھا کہ جو اللہ نے رزق لکھ دیا نا, اس کے پیچھے دیوانے ہو کر نماز روزے اور اللہ کے احکام کو مت چھوڑنا. آپ کا رزق بڑھے گا نہیں. جتنا لکھا ہے نا, چاہے نماز پڑھو نہ پڑھو اتنا ہی ملے گا. نماز پڑھو گے تو اس میں برکت آ جائے گی, اور برکت آئے گی تو گھر کے اندر بڑی خیر ہوگی, بڑا سکون ہوگا, اطمینان ہوگا, چین ہوگا, بڑی مزے کی زندگی ہوگی, راحت کی زندگی ہوگی. یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کا کوئی بیماری نہیں آئے گی, جی کوئی تکلیف نہیں آئے گی. آتی ہیں تکلیفیں, نیک بندوں پر بھی آتی ہیں, صحابہ پر بھی آتی ہیں, انبیاء پر بھی آتی ہیں, بیماریاں بھی آئی ہیں. لیکن بیماریوں تکلیفوں کے باوجود سکون ہوتا ہے. کیوں؟ سکون کا تعلق دل سے ہے, جسم سے نہیں ہے. جب دل اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے نا, اس دل کے اندر سکون ہے, چاہے جسم پہ کتنی تکلیفیں ہوں. بس اس لیے یاد رکھیں, رزق کے پیچھے بھاگ کر اپنی نمازوں کو خراب مت کرو, اللہ کے احکام کو مت توڑو. یہ بہت بڑا وبال, یہ دنیا جہنم بن جائے گی, یہ مال وبال بن جائے گا, جہنم کی آگ بن جائے گا. مال ملے گا لیکن اللہ کے حکموں کو توڑا تو یہ مال جہنم بن جائے گا, دنیا کی زندگی کو جہنم بنا دے گا. کتنے ایسے لوگ ہیں جو
رہتے ہیں ایسے ایسے گھروں میں ہمیں اس کی قیمت کا اندازہ بھی نہیں ہے، اتنے مہنگے گھروں میں رہتے ہیں، لیکن میرے عزیزوں کبھی ان کی زندگی کو دیکھ کر رال مت ٹپکا دینا یا ہو بڑی مزے کی زندگی گزار رہے ہیں، ہمارے پاس تو مزے نہیں۔ آپ کو نہیں پتا وہ راتوں کو اکیلے میں تنہائی میں روتے ہیں، کیا کیا ان کے ساتھ مسائل ہیں، کیا تکلیفیں اور کیا پریشانیاں ہیں وہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ کسی کے سامنے وہ اپنے دکھ اور غم کا اظہار کر بھی نہیں سکتے، ایسے غم ہے ان کو، ان سے لاکھ درجے بہتر ہیں ہم، بہت اچھی حالت ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اس لیے نماز سب سے بنیادی اور بڑی چیز ہے، اہم چیز ہے۔ نماز با جماعت کی خود بھی پابندی کیجئے، انشاءاللہ اس سے گھر میں خیر و برکت ہوگی، اور فجر کی خاص طور پہ اس کا اہتمام کریں کہ فجر کی نماز جماعت سے پڑھیں، انشاءاللہ معاشی مسئلے حل ہوں گے، مالی مسئلے حل ہوں گے، گھریلو مسئلے حل ہوں گے، اور گھر کے اندر بڑا چین و سکون ہوگا، آپ کی صحت کے اندر بڑا امن ہوگا اور سکون ہوگا، اور صحت بھی اچھی رہے گی فجر کی نماز کی برکت سے۔ ورنہ جب فجر چھوڑیں گے میرے عزیزوں، جب اس خبیث شیطان کا اور شیاطین کے باپ اور سردار کا پیشاب جائے گا تو اس آدمی کی صحت کا کیا حال ہوگا؟ اس کی صحت بھی برباد ہوگی، ذہن بھی برباد ہوگا، نفسیاتی مریض بن جائے گا۔ اس لیے نمازوں کی پابندی خود بھی کریں، بچوں کو بھی کرائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اصل چیز دعا ہے، انشاءاللہ وہ کرتے ہیں۔ اللہ دعا فرما رہے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء۔ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك، اللهم استر عوراتنا وآمن رواتنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، عون يا مستعان إياك نستعين، عون يا مستعان إياك نستعين، يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا راحم المساكين۔ اے میرے پیارے اللہ رحیم اللہ، ہم گناہگار خطا کار، یا اللہ جتنی بھی غلطیاں کوتاہیاں گناہ ہو گئے یا اللہ اس مہینے سے پہلے ہوئے اور اس مہینے میں بھی ہوئے، یا اللہ سارے گناہوں پہ شرمندہ ہیں، نادم ہیں، ندامت کے ساتھ توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں میرے پیارے اللہ، اور آئندہ کے لیے بچنے کا پختہ عزم کرتے ہیں، آئندہ آپ کے احکام کو پورا کریں گے۔ یا اللہ اپنے شان کریمی رحمانیت کے طفیل اور اپنے حبیب کے طفیل میں میری اور تمام حاضرین کی اس ختم قرآن کی برکت سے کامل مغفرت فرما دیجیے۔ یا اللہ ہم سب کو معاف فرما دے، ہمارے والدین کو، ہمارے بڑوں کو، چھوٹوں کو، مردوں کو، عورتوں کو، سب کو معاف فرما، سب کو معاف فرما۔ یا اللہ سب سے راضی ہو جا میرے پیارے اللہ، سب سے راضی ہو جا، ہم سب کو ہدایت کاملہ سے نواز دے، سیدھے اور سچے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے، ہر قسم کی گمراہیوں ضلالتوں سے نجات نصیب فرما دے۔ یا اللہ میرے پیارے اللہ نیکیوں کا شوق اور رغبت عطا فرما دے، نفس و شیطان کے مکر و فریب سے بچا لے، اس نفس و شیطان نے ہمیں تباہ کر دیا، یا اللہ آپ کی نافرمانی پہ لگا دیا، غلط راستے پہ لگا دیا، یا اللہ آپ کے احکام کو ہم پورا نہیں کر سک رہے۔ یا اللہ نفس و شیطان کے مکر و فریب سے حفاظت فرما، ان کے مقابلے میں قوت غلبہ ہمت عطا فرما۔ یا اللہ تمام فرائض اور واجبات کو پورا کرنے کی توفیق غیبی عطا فرما، یا اللہ تائید غیبی عطا فرما۔
ہر قسم کے گناہوں سے، منکرات سے، فواہشات سے ہماری حفاظت فرما، نظروں کی، زبان کی، کانوں کی حفاظت کی توفیق عطا فرما، اور اپنے نیک متقی محبوب بندوں میں شامل فرما لے، دین پہ عمل کرنا آسان فرما دے، اور دین پہ عمل کرنے میں جو رکاوٹیں ان کو دور فرما دے۔ میرے پیارے اللہ، ہم سب کو اور ہمارے بچوں کو، بچیوں کو نیک بنا دے، صالح بنا دے، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، نمازی بنا دے، ایک ایک بچے اور بچی کو نمازی بنا یا اللہ، سب کو یا اللہ با حیا بنا یا اللہ، بے پردگی، بے حیائی سے ہماری بچیوں کی حفاظت فرما، ہماری عورتوں کی حفاظت فرما، منکرات و فواہشات سے حفاظت فرما، غلط کاموں سے، غلط باتوں سے حفاظت فرما، ہم سب کے ایمانوں کی حفاظت فرما، ہم سب کی جان، مال، عزت و آبرو، اہل و عیال، ساری چیزوں کی حفاظت کے لیے غیبی بندوبست فرما، غیبی امان، غیبی پناہ نصیب فرما، حقوق العباد کی ادائیگی کی فکر نصیب فرما، حق تلفیوں سے، ظلم اور زیادتیوں سے ہماری حفاظت فرما یا اللہ، محض اپنے فضل سے حسن خاتمہ، کامل ایمان پہ خاتمہ نصیب فرما دے یا اللہ، بے ایمانی کی موت سے حفاظت فرما، معصیت اور غفلت کی موت سے حفاظت فرما، معذوری، محتاجی کی موت سے حفاظت فرما، اور جن موتوں سے آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگی ان تمام موتوں سے پناہ نصیب فرما یا اللہ، موت کی سختیوں کے وقت آسانی کا، مدد کا معاملہ فرما دے، قبر کی سختیوں سے بچا لے، حشر کی سختیوں سے بچا لے، اور بغیر حساب کتاب کے سب کو جنت الفردوس نصیب فرما دے۔ ہمارے والدین میں سے یا اللہ جو دنیا سے چلے گئے، رخصت ہو گئے، اور ہمارے بڑوں میں سے جا چکے، ہمارے رشتہ داروں میں سے جا چکے، یا اللہ سب کی کامل مغفرت فرما دے، سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے یا اللہ، درجات عالیہ سے سرفراز فرما دے۔ محض اپنے فضل سے یا اللہ، جن لوگوں نے دعاؤں کی درخواست کی یا اللہ، اپنے بچوں کے لیے دعاؤں کی درخواست کی، مسائل کے لیے، ان کی پریشانی دور کرنے کے لیے، ہدایت کے لیے، رزق حلال کے لیے، یا اللہ سب کے مسائل کو حل فرما دے، سب کے بچوں کو نیک اور صالح بنا دے یا اللہ، محض اپنے فضل سے سب کو رزق حلال وافر مقدار میں عطا فرما یا اللہ، رزاق آپ ہیں، رزق کے خزانے آپ کے پاس ہیں، آپ کے قبض قدرت میں، مخلوق کے ہاتھ میں کوئی رزق نہیں ہے یا اللہ، اب اپنے غیبی خزانوں سے ہمیں اور سب کو رزق حلال عطا فرما دیجئے، برکت و قناعت والی حلال روزی نصیب فرما دیجئے، حرام سے، ناجائز معاملات سے بچا لیجئے یا اللہ، غلط کاموں سے، غلط باتوں سے ہماری حفاظت فرما لیجئے یا اللہ، بری صحبت سے ہماری حفاظت فرما لیجئے، برے دن سے، بری رات سے، بری گھڑی سے، برے دوستوں سے حفاظت فرما، نیک اور صالح لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کی اور اچھی صحبت میں بیٹھنے کی، رہنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ، جتنے بھی بیمار ہیں یہاں پر ہیں، اس گھر میں، جہاں کہیں ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے گھروں میں، مردوں میں، عورتوں میں، سارے بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما دے، صحت، قوت، تندرستی عطا فرما دے، ہر قسم کی معذوری، محتاجی، پریشانی سے بچا لے یا اللہ، جتنے افراد مقروض ہیں، ادارے بھی مقروض ہیں یا اللہ، مدارس و مساجد بھی مقروض ہیں، غیب سے بندوبست فرما دیجئے، اپنی غیبی مدد فرما دیجئے، غیبی نصرت فرما دیجئے یا اللہ، سب کی جائز مرادوں اور حاجات کو اپنے فضل سے، غیبی خزانوں سے جلد پورا فرما دے، جلد پورا فرما دے یا اللہ، جتنے بھی لوگ پریشان ہیں یا اللہ، مختلف مسائل کا شکار ہیں، تکلیفوں کا شکار ہیں، جائز مرادوں کے طالب ہیں یا اللہ، سے مسائل کو حل فرما، سب کی مشکلات کو آسان فرما، سب کی تکلیفوں کو دور فرما، سب کی مصیبتوں کو دور فرما، تنگیوں کو دور فرما، بد امنی، بے چینی، بے سکونی کو ختم فرما، معاشی تنگی کو دور فرما، خوب یا اللہ فراخی والا رزق عطا فرما، برکت والا رزق عطا فرما، اور یا اللہ سب کی جائز مراد اور حاجات کو جلد اپنے غیبی خزانوں سے اس ختم کی برکت سے پورا فرما دے یا اللہ، پورا فرما دے یا اللہ، بغیر قابلیت، بغیر استحقاق اور بغیر اسباب کے ہم سب کو بار بار زیارت حرمین شریفین سے مشرف فرما دیجئے یا اللہ، وہاں کی محبت قلبی سب کو عطا فرما دے، قلبی لگاؤ سب کو عطا فرما دے، وہاں کی طلب سب کو عطا فرما دے، اور سب کو وہاں بار بار بادب حاضری کی توفیق عطا فرما دیجئے یا اللہ، محض اپنے فضل سے کسی کو بھی محروم نہ فرما، کسی کو بھی محروم نہ فرما یا اللہ، آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نعمت کا سوال کیا وہ ساری نعمتیں ہمیں پوری امت کو عطا فرما، جو رشتوں کے معاملے پریشان ہیں، ضرورت مند ہیں یا اللہ، سب کی ضرورتوں کو پورا فرما دے، اچھے، نیک، جوڑ والے، دین والے، سکون والے رشتے سب کو عطا فرما دیجیے، سب کو اپنے غیب سے عطا فرما دیجیے، اور صحیح فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، اور جن شرور، فتن، آفات اور بنیاد سے آپ کے حبیب نے پناہ مانگی ان تمام چیزوں سے ہمیں، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے احباب کو، متعلقین کو اور تمام حاضرین کو، پوری امت کو، سب کو پناہ نصیب فرما دیجیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى اله واصحابه اجمعين، آمين۔